بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ وعن جابر قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب فقال ما لك تزفزفین قالت الحمى لا بارک اللہ فیہا فقال لا تصب الحمى فإنها تذهب خطايا بنی آدم كما يذهب الكيل خبث الحديد رواه مسلم۔ عزیز طلبہ، حضرت جابر کے حوالے سے یہاں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سائب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ام سائب بیمار تھی، سخت تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں تو آپ نے پوچھا ما لکا تزفزفی، کیا ہوا، تمہاری یہ حالت عجیب ہو گئی، تم تو کپ کپا رہی ہو۔ تو حضرت ام سائب نے فرمایا کہ بخار ہے، اور آگے بخار کو برا بھلا کہتے ہوئے فرما دیا لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے، یعنی گویا ناگوار سمجھ رہی بخار کو، اس سے ناراض ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصب الحمى، کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ بخار یہ ابن آدم کے خطاؤں اور غلطیوں کو ایسے ہی لے جاتا ہے، مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا، جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو زفزفین یہ تو کانپنے، کپ کپانے، لرزہ طاری ہونے کے معنی میں۔ کیر یہ آگ کی بھٹی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہوا دینے کا ایک مشکیزہ لگا ہوتا ہے، وہ ایک آلہ ہوتا ہے، اور اس سے تیز ہوا اس بھٹی میں ڈالی جاتی ہے، اور بھٹی میں سلگتے ہوئے کوئلے اس ہوا سے اور زیادہ بھڑکنے لگتے ہیں، تیز ہونے لگتے ہیں۔ جب اس طرح کیا جاتا ہے اور اس میں پھر لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہا اس پر زنگ چڑھا ہو، میل کچیل ہو، آگ میں جل کر کے ایک دم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضور نے تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو جیسے ایک لوہا ہے، آگ کی بھٹی میں ڈالا اور اس میں آلے کے ذریعے ہوا دی گئی تو بھلے وہ لوہا جلتا ہے، گرم ہوتا ہے، اگر اس میں حیات اور حس آ جائے، وہ اپنی تکلیف پر واویلا کرنے لگے، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس لوہے پر جتنے میل کچیل لگے ہوتے، جتنا زنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ آگ میں جلنے کی وجہ سے سارے میل کچیل زنگ سب صاف ہو جاتے، اور لوہا بہت کام کی چیز بن جاتا ہے، اس سے چاقو چھری تیار کرتے ہیں۔
اسی طرح یہ بخار ہے یا اور بیماری تکلیف جب انسان پر آوے تو بظاہر تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، مگر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری تکلیفیں، یہ بیماریاں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹاتے۔ لہذا صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، جزا فضا کی حالت نہیں ظاہر کرنی چاہیے، دل سے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبت ہو، تکلیف ہو، اگر صبر ہے تو اس میں بھی اللہ خیر پیدا کر دیتے، اور وہ خیر یہی ہے کہ کم سے کم تکفیر سیئات کا ذریعہ، اور نہیں تو گناہ اگر پہلے سے صاف ستھرے ہیں تو رفع درجات کا سبب ہے۔ لہذا بیماری کو، تکلیف کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے۔ دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا یہ کہ سفر میں چلا جاتا، کتب لہ بمثل ما، تو اس کے لیے اس کی مانند لکھا جاتا ہے جو کچھ کہ وہ اقامت کی حالت میں اور صحت کی حالت میں عمل کرتا تھا۔ عام طور پر آدمی صحت اور اقامت کی حالت میں جب مقیم ہو، سفر وغیرہ پہ نہ نکلا ہو، تو فرائض بھی پورے کرتا ہے، ساتھ ساتھ سنتوں کا، نوافل کا، تلاوتوں کا، اوراد وظیفوں کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن جب بیمار پڑ جاتا ہے یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہوتا، تو اس کے جو اقامت اور صحت کے معمولات تھے ان میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا جیسے حالت صحت میں وہ اچھی طرح معمولات پورے کرتا تھا، اقامت کی حالت میں اچھی طرح معمولات پورے کرتا تھا، وہی جب بیمار پڑ گیا یا سفر پہ نکل گیا تو اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو ایسوں کے لیے ایک طرح تسلی بھی ہے اور صحت اور اقامت میں عمل کرتے رہنے کی ترغیب بھی ہے۔ تسلی یہ ہے کہ اگر یہاں تم اپنے معمولات پورے طور سے نہیں انجام دے پا رہے ہو تو تمہارے اختیار سے یہ باہر ہے، سفر میں رکاوٹ ہے، بیماری ہے، جسم کام نہیں دے رہا، اجازت نہیں دے رہا، تو تم صحت کی حالت کو غنیمت سمجھا کرو، اقامت کی حالت کو غنیمت سمجھا کرو، اور اس میں اپنے خوب معمولات وغیرہ کرتے رہو۔ جتنے معمولات، جتنے عبادات، جتنے اچھے کام تم نے مرض سے پہلے صحت میں اور سفر سے پہلے اقامت میں کیے تھے، جب تمہارا اختیار ختم ہو گیا تو اللہ اب بیماری اور سفر کی حالت میں بلا کیے بھی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پورا عمل جو پہلے ہوتا تھا اس کا ثواب یہاں بلا کیے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ بیماری بھی ایک طرح کی نعمت ہے کہ پہلے صحت میں کر کے جو ملتا تھا اب بلا کیے ہوئے بھی مل رہا ہے۔ لہذا آدمی کو بیماری کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرنا چاہیے، اور اس کا جو یہ ثواب اس پر یہ جو اجر ہے، ثواب ہے کہ سابقہ عمل بھلے چھوٹ گیا ہو، یعنی عمل تو نہیں ہوا ہے لیکن حکم اس کا جاری کہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ آگے روایت حضرت انس کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کی شہادت ہے۔ طاعون ایک خطرناک وبائی مرض کا نام ہے، چنانچہ جب وبا کی شکل میں بیماری پھیلتی ہے تو آب و ہوا سب متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایسا انفیکشن بڑھتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے کو سے تیسرے کو ایک چھوت کی بیماری بن جائے۔ آج کے اعتبار سے یہ کورونا کہ اس کے جراثیم، بیکٹیریا جب پھیل گئے تو پہلے گنتی کے کچھ لوگ متاثر ہوتے تھے، اب ان گنت بے شمار لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ آج اعداد و شمار جو بتائے جا رہے ہیں یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، ورنہ بہت
سارے ایسے ہیں جو ریکارڈ میں نہیں ہیں، اور اگر گننا چاہیں تو کتنے ہو جائے کوئی حد نہیں ہے۔ بہرحال طاعون ایک خطرناک وبائی بیماری ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی علامت بتائی جاتی ہے کہ اس بیماری کے آنے پر انسان کے بغل کے حصے، ران، پیٹ یعنی جسم کے نرم نازک حصے پہ زخم نمودار ہو جاتا ہے، اور زخم کے ارد گرد سیاہ یا سرخ یا سبز رنگ کا دائرہ بن جاتا ہے، اور آگ جیسی ٹھیس اس سے نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال طاعون کی بیماری میں اگر کوئی مرا اور وہ مسلمان ہے تو فرمایا کہ اس کی یہ موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ بہرحال طاعون سے مرنے والے کا درجہ شہید جیسا ہوتا ہے، اور اس کو واقعی شہید مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محققین نے فرمایا کہ اصل میں جنات یا شیاطین جو انسان کے کھلے دشمن ہیں، وہ جسم پہ وار کرتے ہیں، نیزہ مارتے ہیں، جس سے زخم لگ جاتا ہے، اور جب کسی کے زخم لگانے سے کوئی قتل ہو جائے، کسی کو چاقو تلوار مارنے سے اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو اس کا حکم شہید جیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کی شہادت ہے۔ آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شہید ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک تو حقیقی اور دوسرے حکمی۔ حقیقی تو وہ ہے جو ظلماً قتل ہوا، اپنے حق کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، وہ حقیقی شہید ہے۔ چنانچہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو الگ سے کفن نہیں پہنایا جائے گا، بلا غسل کے جن کپڑوں میں وہ قتل ہوا ہے بس انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ گویا دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ آدمی شہید ہوا۔ دوسرا شہید حکمی ہوتا ہے، یعنی حقیقی حکم کی طرح، حقیقی شہید کی طرح تو اس کے لیے حکم نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں اس پر شہید کا حکم لگے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس پر شہید کا حکم نہیں ہوگا۔ اس طرح کے شہید حکمی کتنے ہوں گے؟ یہاں شہداء و خمسہ کہا کہ شہید 5 ہیں، اس میں ایک تو اخیر میں والشہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو، یہ تو شہید حقیقی، اور اس سے پہلے جو 4 تھے المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم، یہ چاروں شہید حکمی۔ یہاں شہید حکمی 4 ہی بیان کیے گئے، لیکن دوسری حدیثوں میں اور بھی اس کے علاوہ، مثلا جو سخت نمونیا والے بخار میں مرا ہو، یا عورت تھی جو زچگی کی حالت میں بچہ جنتے وقت انتقال کر گئی ہو، یا کوئی آگ میں جل گیا ہو، یا یہ کہ ٹائیفائڈ وغیرہ کی تکلیف ہو، بخار کی، یا درندے وغیرہ نے چیر پھاڑ دیا ہو، یا ظالم کا تشدد ہوا اور وہ اس کتاب نہ لا کر کے مر گیا۔ اسی طرح جو علمی مشغلے میں مشغول رہا ہو اور اس میں اس کی موت ہو گئی، یہ سب شہید ہوتے ہیں، اور حکمی شہید ہوتے ہیں، حقیقی شہید نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان پر تو شہید کا حکم نہیں ہوگا، ہاں آخرت میں یہ شہداء میں شمار ہوگا، لہذا ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔
دنیا میں تو ہم شہید کی طرح نہیں بلکہ آخرت میں ان کو شہید کا درجہ ملے گا۔ لہذا یہاں جو 5 بیان کیے گئے یہ 5 حقیقی شہداء نہیں ہیں، بلکہ ان میں آخر والا حقیقی شہید ہے، اس سے پہلے جو 4 ہیں یہ حکمی شہداء ہیں۔ اور ان کو شہداء میں اس لیے شمار کیا گیا کہ مثلا مطعون ہے، مطعون جو طاعون کی بیماری میں مرا، طاعون والا، اس کے بارے میں اوپر روایت آ چکی ہے کہ بدن پہ نازک حصے پر جو زخم ہوتا ہے وہ جنات شیطان کے نیزہ مارنے سے بہت سخت تکلیف اٹھاتا ہے وہ۔ دوسرے نمبر پہ مبتون، بطن سے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا۔ تیسرے نمبر پہ غریق یعنی پانی میں ڈوب گیا ہو، سمندر میں، دریا میں، نہر میں بہہ گیا۔ چوتھے نمبر پر صاحب الحدم، دیوار ڈھہ گئی یا چٹان پہاڑ سے لڑک گیا، گر گیا۔ بہرحال یہ سب کے سب بہت تکلیف اور مشقت اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی مصیبت اور اذیت کی شدت کی وجہ سے ان کو شہداء کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے۔ طاعون والا تو تھا ہی، مبتون پیٹ کی بیماری والا، مثلا حیضہ میں، ڈائریا میں وہ انتقال کر کے اندازہ لگا اس کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اور ایسے ہی پانی میں ڈوب کر مرنے والا، چاہے وہ دریا ہو، سمندر ہو، نہر ہو، جھیل ہو، پرنالہ، کہیں بھی ڈوب گیا مر گیا، ڈوبنے والے کو کتنی اذیت تکلیف ہوتی، کیسے گھٹن کا احساس ہوتا ہے وہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ صاحب الحدم ڈھہنے والا مطلب یہ کہ پہاڑ سے گر گیا ہو یا بلند جگہ سیڑھیوں سے لڑک گیا، چھت پر سے گر گیا ہو، یا یہ کہ کہیں بیٹھا تھا چھت گر گئی ہے، دیوار گر گئی، بڑا سا پتھر اس پر آ گیا، اس کے نیچے دب کر کے مر گیا۔ یہ سب سخت مشقت، اذیت، مصیبت جھیلنے والے ہیں، لہٰذا دنیا کے اعتبار سے یہ تو شہید نہیں ہوں گے، البتہ آخرت میں ان کو شہیدوں میں سے شمار کیا جائے گا، ان کا درجہ شہیدوں جیسا ہوگا۔ پوری روایتی آج ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی کل طاعون کے تعلق سے اور بھی تفصیلی بات آنے والی ہے، اور ان روایتوں کی تطبیق آج کے حالات میں کرونا یا اور بھی کوئی وبا، مہاماری، کوئی بیماری وغیرہ پھیل جائے تو بچنے کی تدبیر تو کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو عمر پوری ہو گئی اور اسی بہانے وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ مشقت، تکلیف، مصیبت اٹھا کر کے گیا، اور جتنی مشقت، تکلیف ہوئی ہے وہ آدمی مسلمان ہے تو اس کے لیے آخرت میں شہادت کا درجہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔